اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ نماز سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو ہے، اس سے بھی افضل۔ پھر صحابہ نے کہا حج کرنا، پھر آپ نے فرمایا اس سے بھی افضل۔ پھر صحابہ نے فرمایا جہاد، پھر آپ نے فرمایا یہ تو افضل ہے، اس سے بھی افضل۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل عبادت ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور کسی سے اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ آج کے دور میں میڈیا کے زمانہ ہے، میڈیا کے زمانے میں کسی کے بارے میں کچھ بولنا، کوئی بھی الفاظ کسنا، کچھ بھی سننا، کچھ بھی گمان کرنا، کچھ بھی ذہن میں لانا، کچھ بھی سوچنا، کچھ بھی بولنا بہت عام سی بات ہو گئی، بہت آسان سی بات ہو گئی۔ نفرت پھیلانا بہت زیادہ آسان ہے، کسی کے دل میں کسی کے لیے نفرت بٹھانا، بتانا، پھیلانا بہت آسان ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی بھی بات غائبانہ طور پہ بول دیں تو نہ بولنے والے کو ڈر لگتا ہے، نہ سننے والے کو ڈر لگتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے اگر تم محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے اگر نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ہم نے سمجھ لیا نماز پڑھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، عمرہ کرنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، ذکر اذکار کرنا اور بھی دیگر اعمال کرنا وہ عبادت ہے۔ لیکن کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ سیدھے منہ بات کرے تو ہم اس سے بات کریں گے، کوئی ہمارے سے سیدھے منہ سلام کرے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے، کوئی ہنس کے ملے گا تو ہم اس سے ملیں گے، کوئی ہماری طرف دیکھ کے بات کرے گا تو ہم اس سے بات کریں گے، کوئی ہم سے بات کرنا پسند کرے گا تو ہم بات کریں گے، کوئی ہم سے سیدھے منہ بات کرے گا تو ہم بات کریں گے، سلام کرے گا تو ہم سلام کا جواب دیں گے، اگلی دفعہ ہم اس کو سلام کریں گے، کوئی ہمارے سے ملے گا تو ہم اس سے ملیں گے، کوئی ہمارے سے محبت کرے گا تو ہم اس سے محبت کریں گے۔ تو ہم نے اسی کو ہی صلہ رحمی اور اسی کو ہی محبت سمجھا ہے، لیکن در حقیقت اس چیز کا نام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، ہم سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ محبت ایسے کرو، کسی کے ساتھ صلہ رحمی ایسے کرو، صل من قطعک، کوئی تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تم سے نفرت کرے تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرو، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے اس کو سلام کرو، جو تمہارے ساتھ
نفرت کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دوست احباب ہیں، تمہارے آس پاس کے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہے، نمازی ہے، مسجد میں ملتے ہیں، گھر کے آس پاس رہتے ہیں، اوپر نیچے رہتے ہیں، دائیں بائیں رہتے ہیں، رشتہ دار ہے، جاننے والے ہیں، سسرال والے ہیں، کوئی بھی ہے، اگر تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، تمہارے ساتھ نفرت کرتا ہے، تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتا، تمہاری طرف منہ نہیں کرتا، تمہاری طرف دیکھتا نہیں ہے، تم سے نفرت کرتا ہے، تو تم اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے تم اس کے ساتھ صلح رحمی کر لو۔ تمہارا بھائی ہو گیا، بہن ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، اگر تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تو تم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے نظر انداز کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے افضل عبادت ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ جہاد سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے، تہجد پڑھنے سے بھی افضل ہے، اور دیگر اور عبادت سے افضل ہے، حج عمرہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضامندی کی وجہ سے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے خاطر کسی کو معاف کر دینا، عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، تہجد پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، تراویح پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں دل پہ آرے نہیں چلتے، دل پہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کوئی اگر ہم